السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، سنت اور اسلامک لاز میں کوالیفائڈ ہوں۔ آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، آخر خاتم النبیین، حبیب اللہ، یہ وہ القاب ہیں جو اللہ نے آپ کو قرآن پاک میں دی ہیں۔ گو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو، یعنی اللہ کے ایمان لانے والوں کو انبیاء میں تشخیص نہیں کرنی، لیکن آپ کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے انبیاء میں۔ اچھا، ہوتا یوں ہے کہ ہم جب بھی کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کی آٹو بایوگرافی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں، تو ٹپیکل ورڈز ہوتے ہیں جو لکھائی میں آ رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام یہ تھا، والدہ کا نام یہ تھا، آپ فلانی جگہ پیدا ہوئے، پھر حلیمہ لے گئیں، پھر وہاں اتنا، پھر یہ، پھر وہ، مطلب یہ ایک ٹپیکل سٹائل ہے جس کا مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے جو آپ کے مورخ تھے جنہوں نے آپ کی تاریخ لکھی، ان کا نام ابن اسحاق تھا، اس کے بعد ابن ہشام تھے، تو اس کے بعد تمام لوگوں نے اس پہ طبع آزمائی کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی پیٹرن ہے حدیث سیرت لکھنے کا، ود لٹل چینجز، جبکہ میں اس پیٹرن سے انحراف کرتے ہوئے آپ کی وہ چیزیں بتاؤں گا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو یا تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا اتنی وہ لائم لائٹ میں نہیں آئی۔ تو یہ میں جو شروع کر رہا ہوں سیریز، اس میں پہلی سیریز آف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آٹو بایوگرافی ہوگی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے، چاہے وہ کوئی بادشاہوں کو لکھے، چاہے سلاطین کو لکھے، چاہے امیروں کو لکھے، چاہے رئیسوں کو لکھے، قبیلوں کے رئیسوں کو، چاہے کسی کو بھی لکھے، یہ ایک سیریز آف ہوگی خطوط کی۔ اچھا، یہ انگلش میں بھی میں بتاؤں گا، اردو میں بھی بتاؤں گا، دونوں زبانوں میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک آپ نے خط لکھا ہے، ازبخت بن عبداللہ، یہ رئیس حجر، ایک قبیلہ تھا مکہ میں، عرب میں ہی، عرب پینسلویا عربیہ میں ہی تھا حجر، اس کے آپ نے رئیس کو، جس کا نام ازبخت بن عبداللہ تھا، اس کو لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو مکتوب یا خطوط ہوتے تھے، اس میں پہلے بسم اللہ لکھا جاتا تھا، پھر محمد رسول اللہ کی جانب سے، پھر آخر میں جو مہر لگتی تھی وہ ہوتی تھی اللہ رسول محمد۔ تو یہ پیٹرن تھا ہر لیٹر کا، ہر خط کا۔ تو محمد رسول اللہ کی جانب سے اقرا نے آپ کا خط دیا اور آپ کے قبیلے کے بارے میں سفارش کی۔ میں نے اس کی سفارش مان لی ہے۔ میں آپ کو اچھی خبر دے رہا ہوں کہ آپ نے جو مانگا میں اس پر راضی ہوں اور آپ کی خواہشات کے مطابق ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر آپ اپنی خواہشات کو تفصیل سے بیان کریں۔ اگر آپ تشریف لائیں تو آپ کو شایان شان عزت ملے گی۔ اگر آپ پانا چاہیں
تو میرے دل میں آپ کی عزت ہے. مجھے کسی تحفہ کی تمنا نہیں، لیکن اگر آپ میرے لیے کوئی تحفہ بھیجنا چاہیں تو میں خوشی سے قبول کر لوں گا. میرے صحابہ نے آپ کے معزز اور شریفانہ منصب کے بارے میں بتایا ہے. میری آپ کو نصیحت ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور مسلمانوں کے ساتھ اچھے معاملات کا پورا اہتمام کریں. میں نے آپ کی آبادی کے لیے اپنے ایک ساتھی بنو عبداللہ کا نام تجویز کیا ہے جو آپ کو دین اسلام کی تعلیم دیں گے. آپ اپنے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور اچھے کام کی تلقین کریں اور اپنے لیے خوشخبری حاصل کریں. آپ پر اور آپ کے قبیلے پر اللہ کی رحمت ہو. مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حجر ایک وقت میں بڑا شاعر تھا. تو یہ لیٹر لکھا آپ نے حجر کے امیر یا رئیس ازبخت بن عبداللہ. حجر ایک وقت میں بڑا شہر تھا اور عرب صوبے العصا کا حصہ تھا اور خلیج فارس پر واقع تھا. ازبخت نے خوشی سے اسلام قبول کر لیا تھا. اب میں اس کا انگلش ورژن پیش کر رہا ہوں. لیٹر ٹو ازبخت بن عبداللہ چیف آف حجر. In the name of Allah, the compassionate, the merciful, from Muhammad, Prophet of Allah. The Uzbakh bin Abdullah, chief of Fajr. Akrah brought your letter and made a recommendation of your tribe. I have accepted his recommendation. I convey you the good news that I agree to what you have asked for and you have demanded, in accordance with your wishes. But it seems reasonable that you explain your demands. If you come here, you will be honored. Even if you are to come, there is respect for you in my heart. Although I don't seek any present, but if you want to send me a present gift, I shall gladly accept it. I have proposed the name of Banu Abdullah, my companion, to teach you deen for your community. You should order your people to say prayers, namaz, and do good deeds, and obtain for yourself the happy news. Means in Urdu we call it khushkhabri. May peace be on you and your community of believers. See, Allah's Prophet Muhammad. Note, the Uzbakh, also called Sehbakht, was the chief train of Hajar tribe, which was at one time a big city and part of the Arabian province of Al-Hissa, and is situated on the Persian Gulf. Uzbakht gladly embraced Islam. The Holy Prophet ﷺ also addressed the following letters to Banu Abdullah. So my friends, as I said earlier in introduction, that it will be a series of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life, autobiography. It will be in parts. In first part, I am delivering the letters which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wrote to different kings
sultans, heads, amirs, chiefs of the world. And basically, his duty as a prophet was to give the message of Almighty One God, which was revealed to him, and invite them to come in Islam. So he did his duty extremely well. So this was my first lecture on the section of letters, and first letter to Uzbekh bin Abdullah, Chief of Hajr. Please keep watching my channel, Dr. Abu Bakr. Thank you.